پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کے کامیاب جلسہ کے بعد لاہور جلسے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے تمام اپنے اتحادی جماعتوں کو عشائیے پہ مدعو کیا ہے۔ اسلام آباد میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ حکومتی تبدیلی بھی زیر غور ہے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب ریزائن کر رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان بدلے گا یا پھر پوری کابینہ بدلے گی؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات ڈھونڈیں گے ہم آج کے پروگرام میں۔ پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد جلسہ ہوا۔ اسلام آباد جلسے کی ویسے تو کسی بھی ٹی وی چینل نے کوریج نہیں کی، لیکن جب شام ہوئی تو ہم نے کچھ خبریں سنی، اور یہ جو خبریں تھیں یہ میری تو زندگی میں نے پہلی مرتبہ سنی۔ یہ خبر تو یہ تھی کہ فرمایا گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے وقت پہ جلسہ ختم نہیں کیا۔ جلسے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان تھا، اور یہ وہ سوالیہ نشان ہے جو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں گھستا چلا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جلسے میں چونکہ کے پی سے بھی لوگ آئے تھے، اس کے علاوہ پنجاب سے بھی لوگ تھے، سندھ سے بھی لوگ تھے، ایک دن پہلے وہ آ گئے تھے، پھر اس کے بعد جب انہوں نے نکلنا تھا تو نکلتے ہوئے بھی اتنا کراؤڈ تھا کہ جو عوام واپس گئی وہ آج تک واپس جا رہی ہے، یعنی کہ کل کا جلسہ ختم ہو گیا لیکن لوگ آج بھی واپس جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جلسہ ہے اور عوامی جلسہ تھا، اور اتنا بڑا عوام کا سمندر امڑ آیا جب اس میں، تو پھر اس کو مینیج کرنا اسلام آباد انتظامیہ کے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ حکومتی وزراء اور پھر اس کے علاوہ اسلام آباد کی انتظامیہ کافی نالاں دکھائی دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ دوسری جانب اگر ہم علی امین گنڈا پور کے جو جوش خطابت تھا اگر اس کی بات کریں، انہوں نے فوج کے بارے میں، اداروں کے بارے میں، اور بھی جنرل فیض امید کے بارے میں بھی کافی انہوں نے اوپن ڈسکشن کی۔ ظاہر سی بات ہے، میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ایک سیاسی جماعت کو مسلسل نشانہ بنایا جائے گا تو پھر اسی طرح کا رد عمل آئے گا۔ محمود اچکزئی کا بیان آیا اور وہ تو علی امین گنڈا پور سے بھی 2 قدم آگے نکلے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ آیا، پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا چیئرمین یعنی کہ عمران خان کا ذکر کرتے انہوں نے کہا کہ وہ ابھی بھی جیل میں بند ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اپنا رخ اڈیالہ جیل کی طرف کر لیتے اور پھر عمران خان کو وہاں سے نکال کے واپس آتے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حکومتی باڈی لینگویج کی جانب۔ بظاہر تو جو پنجاب گورنمنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے، انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جلسہ ناکام ہو گیا، لیکن جس طرح میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ جتنے بھی وزراء ہیں وہ آج سارا دن اسلام آباد جلسے کے بخار میں مبتلا رہے، اور جو بیانات پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، اور اس سے یہ تاثر قائم ہو رہا ہے بلکہ گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اس جلسے سے کافی تکلیف ہے۔ اگر اب ہم اس کا کوئی انالیٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کا، ہوا کچھ یوں کہ ظاہر سی بات ہے 2021 میں جب عمران خان کی گورنمنٹ ختم کی گئی، پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، پھر الیکشنز ہوئے، پہلے پی ڈی ایم 1 تھی، پھر پی ڈی ایم 2، اور اس سارے کے سارے عرصہ میں پاکستان تحریک انصاف کو نہ ہی تو کہیں پہ کوئی جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی، پھر ہم نے الیکشنز میں بھی دیکھ لیا کہ ایون کہ الیکشن کمپین کی بھی اجازت نہیں تھی، اور کوشش یہی کی جاتی رہی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنا فکس کیا جا سکے کر لیا جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، اب ہوتا کیا ہے، ہم یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر بوائلڈ واٹر ہو اور اس کے اوپر اگر آپ ہاتھ رکھیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ہاتھ جل جائیں گے، اور پھر اس میں پریشر سے باہر آنا ہی ہوتا ہے، اور کل کے اسلام آباد جلسے میں یہی صورتحال ہوئی۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے لاہور جلسے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے بدمعاشانہ جو بیانات آ رہے ہیں اس میں اگر ہم بات کر لیں، جو ہمارے انفارمیشن منسٹر انہوں نے کہا جی لاہور آ کے بخاؤ، اور پھر اس کے علاوہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو لے کے جو کل علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے جو جلسے میں زبان استعمال کی گئی، جو الفاظ استعمال کیے گئے، اس پہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو کافی اعتراض ہے۔ اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جتنا کچھ کھو چکی ہے اس کے بعد ان کے پاس کھونے کے لیے کیا بچا ہے کہ ساری کی ساری جو ان کی بڑی ان کی سرکردہ پارٹی کے رکن ہیں، کارکنان ہیں، وہ سارے کے سارے بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان گزشتہ 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کی بیوی بھی جیل میں ہے، تو اس کے زیادہ آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہم آ جاتے ہیں جو موجودہ سنیریو ہیں ہمارے کرنٹ افیئرز کے بارے میں۔ پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو ایک بات اور کنفرم بتا رہا ہوں کہ سورسز نے اطلاع دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب رکے گی نہیں، اب لاہور کا جلسہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا، اور یہاں پہ پنجاب حکومت کا ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا، اور وہ یہ ہوگا، ظاہر سی بات جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ نے حکومتی معاملات کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ افینسو ہو جائیں، آپ کو ڈیفینسو ہو کے کافی سارے معاملات کو تدبر کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ اسلام آباد میں بھی
حکومت کوئی خوش نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو لے کے، اور لاہور جو کہ پنجاب کا گڑھ ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس ظاہر سی بات ہے پنجاب ہی تو بچے، اور پنجاب میں بھی سینٹرل پنجاب، اگر پاکستان تحریک انصاف لاہور میں ایک کامیاب جلسہ کر لیتی ہے تو پنجاب میں جو چھپی ہوئی قیادت ہے وہ بھی منظر عام پہ آئے گی، پھر اس کے بعد آگے جو کمپین جاری ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب میں جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں وہ بھی سنبھل جائیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی۔ اب حکومت جو اپنی پالیسیز میں تبدیلی لا رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو آئینی ترامیم ہونی ہیں ان کا راستہ ہموار کیا جا سکے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ اعلان کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی اگر میں وقتی طور پہ اپنے فوائد دیکھوں تو میرے لیے بینیفیشیل ہے کہ میں حکومت کا ساتھ دوں، لیکن اگر میں اپنی سیاست بچانا چاہوں گا اور عوام کے ساتھ جانا چاہوں گا تو پھر میرے لیے یہ بہتر ہوگا کہ میں حکومت کا ساتھ نہ دوں۔ اور انہوں نے یہ آپ کہہ لیں کہ دبے الفاظ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات کا بارہا اظہار کر دیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں جا رہے۔ آج قاضی فائزہ صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں ایکسٹینشن نہیں لینے جا رہے۔ قاضی فائزہ صاحب کی اگر آج کی ہم تقریر سنیں اور وہ قاضی فائز عیسیٰ جو آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے کا تھا، تو ایک مکمل تبدیلی اور چینج نظر آ رہی ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اور ردم میں ہوتے ہیں اور فارم میں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، جب آپ کا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، آپ عروج سے زوال کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہر چیز وہ پہلے والی نہیں رہ جاتی، پاورز بھی پہلے والی نہیں رہ جاتی۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ اب ایسی صورتحال میں وہ بالکل بھی ایکسٹینشن اگر لے بھی لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور بہتر سمجھا یہ قاضی فائز صاحب نے کہ یار ملک کو آگے بڑھنے دیا جائے اور نئے چیف جسٹس آف پاکستان کو ذمہ داریاں سونپ دی جائیں۔ میں آپ کو اب ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں آج کا پروگرام کی کنکلوژن یہ ہے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اپنے اتحادیوں سے رابطے تیز کر دیے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اتحادی ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، اس کے علاوہ پھر اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی جائے، پھر جماعت اسلامی ہے، یہ وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جن سے رابطے کیے جائیں گے، لوگوں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے لاہور جلسے کے لیے جو پنجاب کی مرکزی قیادت ہے اس کو بھی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، KP سے بھی وہاں سے بھی لوگ آنے ہیں، KP سے لوگ جو آئیں گے ان کے لیے پنجاب کراس کرنا اور پھر لاہور آنا یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے اپنی پلاننگ شروع کر دی ہے۔ اٹ مینز دیٹ کہ آنے والا مہینہ یعنی کہ یہ جو ستمبر کا مہینہ کنٹینیو ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ منتھ آئے گا اس میں تیزی سے سیاسی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ لیکن ناظرین، افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے نہ ہی تو حکومت سیریس ہے اور نہ ہی اگر ہم بات کر لیں اپوزیشن کی تو نہ ہی وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ ہی نہیں ہوگا، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے بلوں میں وقتی طور پہ ریلیف دیا گیا لیکن پھر وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی مشکلات جوں کی توں کھڑی ہیں، ملک میں بے روزگاری ہے، افراتفری ہے، ایسے حالت میں حکومت کا ایگزسٹ کرنا یہ مشکل ہی نہیں ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نون لیگ کی اعلیٰ قیادت بہت جلد لندن روانہ ہونے والی ہے اور PTI اقتدار کے ایوانوں میں واپس آ رہی ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔